عزیز طلباء و طالبات، امید کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے مطالعے کی طرف توجہ بھی دے رہے ہوں گے۔ ہم لوگ ہمارے شامل نصاب پرچے کے اعتبار سے سفر نامہ نگاری کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم نے سفر نامے کو مختلف حوالوں سے سمجھا، مثالوں سے سمجھا، اردو میں سفر نامہ نگاری کے روایت کو بھی سمجھا۔ شامل نصاب سفر نامہ نگار مصطفیٰ حسین پر ہم نے گفتگو کی، سفر نامے کے اردو میں اقسام پر ہم نے گفتگو کی، سفر نامے کی چاروں قسموں کو ہم نے الگ الگ سمجھنے کی کوشش کی۔ اب ہم ہمارے شامل نصاب سفر نامہ مصطفیٰ حسین کا سفر نامہ جاپان چلو جاپان چلو کا مطالعہ کریں گے۔ جاپان چلو جاپان چلو جاپان چلو جاپان چلو یہ سفر نامہ جاپان چلو یہ سفر نامے کے تعلق سے بھی ہم ہماری ساری گفتگو کے دوران کہیں نہ کہیں اس کے حوالے سے گفتگو کرتے آئے ہیں۔ اب مختصراً میں آپ کے سامنے اس کا اجمالی جائزہ پیش کر دوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے شامل نصاب جو اس سفر نامے کے سے انتخاب ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، مصطفیٰ حسین اردو ادب میں طنز و مزاح نگار کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے مکمل تعارف مصطفیٰ حسین کا حاصل کیا ہے، لیکن اب کیونکہ اب ہمارا مرکزی موضوع مصطفیٰ حسین کا سفر نامہ جاپان چلو اس لیے تھوڑی سی آموختہ گری کر لیں۔ مصطفیٰ حسین کا بنیادی طور پہ تعلق طنز و مزاح نگاری سے ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ حسین نے حیدرآباد کے روزنامہ سیاست سے اپنی طنز و مزاح نگاری کالم نویسی کے ذریعے سے شروع کی، اور ہمارے لیے یہ بھی قابل فخر بات ہے کہ مصطفیٰ حسین کا تعلق ہماری اپنی سرزمین مہاراشٹرا کے مرتھواڑہ کے عثمان آباد ضلع سے رہا ہے۔ ان کا خاندان ہجرت کر کے گلبرگہ گیا، گلبرگہ میں بود و باش اختیار کی، وہیں تعلیم کی، اس کے بعد حیدرآباد ہجرت ہوئی، حیدرآباد سے ملازمت کے ذریعے دلی گئے اور بعد میں آخری دنوں میں وہ حیدرآباد میں پھر منتقل ہو گئے اور 2002 میں حیدرآباد ہی کے اندر انتقال فرمایا۔ بہرحال مصطفیٰ حسین فنی اعتبار سے اردو ادب کے خداور مصنف ہیں، ایک بہترین طنز و مزاح نگار ہے، ایک بہترین انشاء پرداز ہے، ایک اردو ادب کے اندر اردو خاکہ نگاری کو نئی جہات بخشنے والی شخصیت ہے، طنز و مزاح میں ایک نئے جہاں کو تشکیل دینے والی شخصیت ہے۔ مصطفیٰ حسین صرف ایک مصنف نہیں بلکہ ایک مفکر بھی ہیں، ایک مدبر بھی ہیں، ایک مبصر بھی ہیں۔ مفکر اس اعتبار سے کہ مصطفیٰ حسین کی جتنی ساری تصنیفات ہیں، اگر ان تصنیفات میں مصطفیٰ حسین کی فکر تک ہم پہنچ جائیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو مصطفیٰ حسین کی جملے مصطفیٰ حسین کے مقابلے میں جو آدمی کو مسکرانے پر، ٹھہاکے مارنے پر گدگدا دیتے ہیں، انہی جملوں کے پیچھے ایک لمبی فکر پنہاں ہوتی ہے، اور وہ جملے جو سادہ سی لفظیات کے اندر معمولی سی بات بن کر سامنے آتے ہیں اور قاری کو اپنے آپ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اگر قاری سنجیدگی کے ساتھ مصطفیٰ حسین کے ان جملوں پر، مصطفیٰ حسین کی تحریر کردہ ان مکالموں کی تہ در تہ پرتیں کھولتا جائے تو ہم کو مصطفیٰ حسین ایک مفکر اور ایک بہت بڑے مدبر کی حیثیت سے سامنے نظر آئیں گے۔ یقیناً مصطفیٰ حسین کا مشاہدہ اور تجربہ بہت دقیق ہے، اور مصطفیٰ حسین نے اپنی ساری ادبی اثاثے میں یقیناً طنز و مزاح کا سہارا لیا ہے، اور طنز و مزاح کو اردو ادب میں ایک نئی جہات بخشی ہے، لیکن
اس کے باوجود مجتبیٰ حسین کی فکر اور فلسفے کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مجتبیٰ حسین کے فکر و فلسفے پہ یقیناً عام قاری کے لیے ان کی مزاح حاوی ہے، ان کا طنز حاوی ہے۔ وہ کچھ ایسے سما باندھتے ہیں کہ لفظوں سے پرے عام قاری کا پہنچنا محال ہو جاتا ہے، لیکن جب قاری اس کی تہ در تہ جاتا ہے، اس کی پرتیں کھولتے رہتا ہے، تو مجتبیٰ حسین کے طنز اور مجتبیٰ حسین کا مزاح آدمی کو ایک دم اچانک سے ایک عجیب کیفیت کے اندر ڈھکیل دیتا ہے، اور مجتبیٰ حسین کے اس ملمہ کاری کو، مجتبیٰ حسین کی اس مزین لفظیات کے پیچھے ایک کرب، ایک سماج جو ٹوٹا پھوٹا ہے، ایک درد جو سماج کے اندر پنہا ہے، معاشرے کی وہ ذوق حالی، وہ خستہ حالی کی تصویریں، بے راہ روی کی تصویریں، معاشرے کی بدلتے ہوئے رویوں کی تصویریں کچھ ایسی بھیانک طریقے سے، خطرناک طریقے سے روشناس ہوتی ہیں کہ عام قاری یہاں پر مجتبیٰ حسین کے فن کا خائر ہوئے بغیر نہیں رہتا، اور ناقدین و مبصرین تو یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ طے کرنا محال ہو جاتا ہے کہ مجتبیٰ حسین کی تصنیفات سے، مجتبیٰ حسین کی قلمی جوہروں سے اگر مجتبیٰ حسین کی طنز و مزاحی کو نکال بھی دیا جائے، تو میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ اگر طنز و مزاح کو نکال بھی دیا جائے تو مجتبیٰ حسین اس کے باوجود بھی اپنی سنجیدہ مزاجی، ان لفظیات کے پیچھے مجتبیٰ حسین کی سنجیدہ مزاجی کے وہ گوہر نایاب چھپے ہیں، اس سے بھی مجتبیٰ حسین ہمیشہ کے لیے واقف ہے۔ عزیز طلبہ، بہرحال مجتبیٰ حسین کیا ہے آپ بذات خود مطالعہ کریں، مجتبیٰ حسین کی قلم کے جوہر کیا ہے آپ خود مطالعہ کریں۔ مجتبیٰ حسین نے خاکے لکھے، مجتبیٰ حسین نے مکالمے لکھے، مجتبیٰ حسین نے کالم لکھے، مجتبیٰ حسین نے انشائیہ لکھے، مجتبیٰ حسین نے سفر کیا تو سفر کی رودات بھی قلم کی، اور جو مجتبیٰ حسین کے سفر ہوئے ان اسفار کی رودات کو مجتبیٰ حسین نے جب صفحہ کرتاز پہ لایا تو سفر نامہ نگاری کے اندر بھی ایک نیا باب کو وہاں کیا۔ جیسے خاکہ نگاری میں، خاکوں میں خاکہ نگاری کی ایک روایت رہی تھی کہ ہلکے پھلکے کسی شخص کے خاکے لکھے جاتے، صاحب خاکہ اور خاکہ نگار اپنی بصیرت اور بصارت اور صاحب خاکہ سے تعارف کی بدولت ایک خاکہ تیار کر دیتا جس میں خاکہ نگار کی تعریف ہی ہوتی، اس کے عیوب پر یا پھر اس کی کمیوں اور خامیوں پر کسی کی نظر نہیں جاتی۔ لیکن مجتبیٰ حسین وہ واحد خاکہ نگار ہیں جنہوں نے جب خاکہ نگاری کے اندر قدم رکھا تو صاحب خاکہ کا خاکہ تو بنایا، ان کی تعریف تو کی، ان کی شخصیت کے ہر پہلو کو تو لایا، لیکن اس کے ساتھ طنز و مزاح کے ایسے خوبصورت جوہر اس شخصیت سے وابستہ کیے، اور ایسے اچھے جملے اس شخص کے خاکے کے بیانیہ میں پیش کیے کہ ایک ہی وقت میں وہ صاحب خاکہ کے ممدوح بھی بن جاتے ہیں، معترف بھی ہوتے ہیں، اور صاحب خاکہ کی خامیاں اور کمیاں بھی گنواتے نظر آتے ہیں۔ یہ بہترین امتزاج مجتبیٰ حسین کے مزاج کا امتزاج تھا جس نے اردو ادب کے اندر ایک نئی فکر، نئی جہات اور نئے پہلوؤں کو، ادب کو، بلکہ نثری ادب کو روشناس کرایا۔ یہی کیفیت مجتبیٰ حسین کے سفر ناموں میں بھی ہم کو نظر آتی ہے۔ مجتبیٰ حسین کا بنیادی خمیرہ ہی طنز و مزاح ہے، اس لیے سفر نامہ جو کہ ایک روداد ہوتی ہے، سفر نامہ جو کہ ایک انسانی کیفیات اور مشاہدات کا ادبی قلمی چربہ ہوتا ہے، اس کے اندر طنز و مزاح کو جگہ دینا، اس کے اندر بات سے بات پیدا کر دینا، اس کے اندر قصہ بیانی، اس میں کہانی کا بیانی آ جانا، اس میں قصہ بیانی آ جانا، اس میں ڈرامائی عنصر پیدا ہو جانا، اس کے اندر داستانوی کیفیات کا آ جانا، یہ مجتبیٰ حسین سے پہلے یوں محسوس ہوتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب مجتبیٰ حسین نے سفر کیا اور جاپان چلو جیسا شاہکار سفر نامہ اردو ادب کو دیا، تو ادب کا قاری، ناقد، مبصر، اہل علم یہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ مجتبیٰ حسین کے ان سفر ناموں کو صرف سفر نامہ کہیں یا کوئی کہانی گو کی کہانی کہیں، یہ کسی قصہ گو کی قصہ بیانی کہیں، یا کسی داستان گو کی داستان گوئی کہیں،
یا کسی ڈرامہ نویس کے کرداروں کی آماجگاہ کہیں، یا کسی مبصر کا ایک بہترین شاہکار تبصرہ کہیں، یا کسی طنز و مزاح نگار کی بوچھار کہیں، یہ ساری کیفیت مصطفیٰ حسین کی سفر نامہ نگاری کے اندر آئی، تو سفر ناموں کے اندر بھی ایک نئے مزاج کا، ایک ادب کے اندر، سفر نامہ نگاری کے اندر ایک نئے باب کا آغاز ہوا۔ جاپان چلو مصطفیٰ حسین کا سفر نامہ ہے، جو کہ مصطفیٰ حسین نے مکمل ہندوستان سے علمی اور تعلیمی دورہ کیا، جو حکومت ہند کی طرف سے تھا، سفر تھا، جاپان پہنچے۔ جاپان کے قیام کے 35 دنوں کی روداد مصطفیٰ حسین نے 15 الگ الگ ابواب میں، جس میں سب سے پہلا جاپان چلو سے لے کر آخری باب جاپان میں اردو، جاپان میں پھر سے اردو، جاپان میں مزید اردو اور جاپان میں اسلام جیسے عنوان پر اختتام کیا۔ یعنی مصطفیٰ حسین کا یہ جو سفر نامہ ہے ہمارے شامل نصاب، اس میں 15 ابواب ہیں۔ 15 ابواب میں سے جو شامل نصاب ابواب ہیں، اس میں نمبر 1 جاپان چلو جاپان چلو۔ نمبر 2 ٹوکیو میں یاد ابن انشا۔ نمبر 3 جاپان میں اردو۔ نمبر 4 خاموشی گفتگو۔ نمبر 5 جاپان میں اسلام۔ شامل نصاب 15 ابواب میں سے شامل نصاب ان 5 ابواب پر ہم کو گفتگو کرنا ہے، ان 5 ابواب کا مطالعہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا جاپان چلو، نمبر 2 ٹوکیو میں یاد ابن انشا، نمبر 3 جاپان میں اردو، نمبر 4 خاموشی گفتگو اور نمبر 5 جاپان میں اسلام۔ عزیز طلباء و طالبات، مصطفیٰ حسین نے سفر نامہ یقیناً طنز و مزاح نگاری کے بہت زیادہ جوہروں کو اجاگر کرتا ہے۔ جاپان چلو جو پہلا باب ہے، جو پہلا سبق ہم کو اس کے اندر پڑھنا ہے بحیثیت سفر نامے کے، اس کے اندر مصطفیٰ حسین نے اپنے ہندوستان سے لے کر جاپان کی سفر تک، جاپان کے قیام کی دوریانیاں اور جاپان کا ان کا پروگرام اور شیڈول کا ذکر کیا۔ ٹوکیو میں یاد ابن انشا، جب مصطفیٰ حسین جاپان کے سفر سے ہوٹل سے ٹوکیو پہنچے اور ٹوکیو میں یاد ابن یونیورسٹی میں جانا ہوا، جب یاد انشا کی یاد آئی تو اس کا پورا ذکر کس طریقے سے ابن انشا کی کیفیت، ابن انشا کی یاد اور ٹوکیو یونیورسٹی کے اندر ابن انشا کا ذکر آیا، کہ اس ساری گفتگو کو یہاں کیا ہم اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ جاپان میں اردو، جب مصطفیٰ حسین جاپان پہنچے، وہاں کی یونیورسٹی میں جانا ہوا، وہاں کے شعبہ اردو، بلکہ اردو اور ہندی کے جو مشترکہ شعبہ تھا وہاں جانا ہوا، وہاں پر مصطفیٰ حسین نے وہاں پر جانے کے بعد وہاں پہ اردو کے پروفیسر صاحبان سے، اردو کے طلباء و طالبات سے ملاقاتیں ہوئی، اور ان کی اردو کی سرگرمیوں کو اور اردو بولتے ان کو سنا، ان کی اردو کی سرگرمیوں کو، علمی ادبی کیفیات کو دیکھا، تو اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ قلمبند کیا ہم یہاں پڑھیں گے۔ خاموشی گفتگو ہے، یہ ایک باب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ بات صرف زبان سے نہیں کہی جاتی، بلکہ انسان کا جسم کا روح ہوا گفتگو کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی کیفیات اپنے زبان سے کسی چیز کا اظہار نہ بھی کریں تو آپ کا جسم، آپ کی دلی کیفیت اور آپ کی ذہنی کیفیت کا غماز ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب بصیرت آپ کے سامنے کھڑا ہو تو وہ آپ کی تمام تر گفتگو کو، تمام تر کیفیات کو پہچان سکتا ہے۔ آپ کے اندر مچی ہلچل، آپ کے اندر مچے وبال یا خوشی اظہار اگر آپ زبان سے نہ بھی کر پائیں تو آپ کا جسم، آپ کے چہرے کے قد و قال، آپ کے جسم کی حرکات و کیفیات اس بات کا اظہار کرتے ہیں۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر ایسے ایسے علاقے ہیں، جیسے ہمارے پاس اپنے پاس گجرات میں چلے جائیے، گجرات کے لوگ جملے کم ادا کرتے ہیں اور اپنی گردن کی حرکات و سکنات سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ ویسے ہی جاپان کا بھی ماحول ہے، جاپان کے اندر لوگ بات کم کرتے ہیں، خاموشی کے اندر اپنی آنکھوں سے، اپنی گردن سے، اپنے جسم کے حرکات و سکنات سے زیادہ گفتگو کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی گفتگو کو مصطفیٰ حسین نے خاموشی گفتگو ہے کہ اس حوالے سے یہاں پر بھی کچھ چیزیں پیش کی ہیں۔ جاپان میں اسلام، مصطفیٰ حسین نے جاپان پہنچے، نمازوں کے جو کیفیات ان کی وہاں پیش آئی، جن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی اور جس طریقے سے جاپان کے اندر اسلام کی آمد اور اسلام کا آج کیا ماحول ہے، اسلام کس طریقے سے ترقی کری، اس حوالے سے مصطفیٰ حسین نے جاپان میں اسلام کے اس حوالے سے یہاں پر مصطفیٰ حسین نے ان 5 ابواب کو پیش کیا۔ تو ہمارے شامل نصاب جو 5 ابواب ہیں، جاپان چلو جاپان چلو، ٹوکیو میں یاد رکھنا، جاپان میں اردو، خاموشی گفتگو ہے، جاپان میں اسلام، ان 5 ابواب پر انشاءاللہ ہم ایک ایک سے گفتگو کریں گے اور سوالیہ پرچے کے اعتبار سے جو سوالات ممکنہ طور پر ان ابواب پر مشتمل ہوں گے اس سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔